بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ تاریخ جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اپنی تاریخ سے وابستگی کیوں رکھنی چاہیے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے تاریخ کا مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کے یا گزشتہ زمانے کے شہروں کے یا گزشتہ زمانے کے دیگر اور واقعات کو ذکر کرنا سال اور مہینوں کی ترتیب کے مطابق یہ ایسی قید ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ سے بہت سارے علوم ممتاز ہو جاتے ہیں، تاریخ اور علوم سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ واقعات اور ملکوں کا تذکرہ اور بادشاہوں کا تذکرہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کا ہی صحیح، یہ تو علم ادب میں بھی ہوتا ہے، اور محض واقعات تو علم حدیث میں بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ تاریخ میں سب سے پہلے جو جس انداز کو مصنف لے کے چلے، کوئی ہجری سے شروع کر رہا ہے، جیسے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو ہجری سے شروع کیا، کوئی اس اور پیچھے جانا چاہ رہا ہے تو وہ ایک قبل مسیح سے شروع کرے گا، پہلے ایک قبل مسیح کے واقعات، اس کے بعد یہ کرتے کرتے جب سلسلہ ختم ہوگا تو ایک نبوی شروع کرے گا، 10 11 نبوی 12 نبوی کے بعد یا نبوی کا سلسلہ جتنا بھی ہے نبوت کا یہ ختم ہوا تو پھر وہ ہجری شروع کرے گا، اور مہینوں میں پہلے جو ہے وہ محرم کے واقعات ذکر کرے گا، پھر سفر کے، اس طرح وہ ترتیب رکھے گا، اور اس مؤرخ کے زمانے تک یہ ترتیب چلتی رہے گی۔ اس ترتیب کی وجہ سے تاریخ دوسرے علوم سے ممتاز ہوتا ہے۔ امید ہے تعریف آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ علم تاریخ کا مختصر سا تعارف ہے یا تعریف ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ تاریخ کا جاننا کیوں ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ تاریخ کی وجہ سے ہمیں حال اور مستقبل کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک جملہ جو علماء سے بارہا سنا جاتا ہے کہ تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر موجودہ دور میں کسی قوم کو کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، تو کوئی بحران آ گیا، تو اس بحران سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو وہ یہی دیکھیں گے کہ تاریخ میں، ماضی میں کسی قوم کو اس طرح کے بحران سے سامنا کرنا پڑا ہے، اس طرح کے بحران کا، تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ تاریخ قوموں کا حافظہ ہے، بالفاظ دیگر تاریخ قوموں کی محافظ ہے، قوموں کو برے حالات سے بچانے کا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قوم نے اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں کیا وہ کبھی اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے۔ اپنے آباء و اجداد کے حالات جب ان سے پوچھے جائیں تو وہ ٹھوکریں ہی کھائیں گے اور وہ قلہ بازیاں کھاتے رہیں گے۔ خود ہندوؤں کی تاریخ اس قدر بکھری پڑی ہے، یعنی ان کی تاریخ پر کسی نے کام نہیں کیا، اور یہ حضرات جو ہے ان کی جو رواجات ہیں، جو رسوم تھے قدیم زمانے کے، ان کو یہ اپنی تاریخ بنا بیٹھے ہیں۔ خود جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ خود کہا، اس کا جملہ ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، خود تاریخ ہندوستان میں، بلکہ تاریخ کشمیر میں، تاریخ کشمیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ہندوستان کے قدیم لوگ چین، مصر یا عرب کی طرح مورخ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ محفوظ نہیں کی، اسی وجہ سے ہمیں در بدر ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ تو تاریخ جس قوم کی محفوظ ہے اس قوم کا تشخص برقرار رہتا ہے، اس لیے تاریخ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور تاریخ کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔
تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں، اس دور میں جب کہ روافض کا زور ہے، عدالت صحابہ کو تاریخی واقعات کے ذریعے مجروح کیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کی حیثیت فقط یادداشت کی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کیا ہوا تھا، تاکہ اس یادداشت کے ذریعے، اس مجموعے کے ذریعے ہم اپنی آنے والی مصیبتوں سے ہم مقابلہ کریں، ان مصیبتوں کا سامنا کریں۔ تاریخ کی حیثیت فقط یادداشت کی ہے۔ تاریخ سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، تاریخ سے کسی مسلمہ اصول پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، یہ ایک مسلمہ اصول ہے، عقیدہ ہے، اس کو تاریخ کے ذریعے متاثر یا مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تاریخ میں کسی صحابی کے متعلق کوئی ایسا واقعہ آ جائے جس سے اس کی عدالت مجروح ہو رہی ہو تو ہم اس کی تحقیق کریں گے، اگر ایسا ہے تو اس کو بھول چوک جب تک ممکن ہو تعویل کریں گے، تعویل ممکن نہ ہو تو بھول چوک